اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمحبت العباس واملأ قلوبنا بذکر العباس وشرح صدورنا بمعرفت العباس الصلاة والسلام على سید العباس وأب العباس وأم العباس وزوجة العباس وأخ العباس وأخوات العباس وأنصار العباس وأصحاب العباس ولعنة على أعداء العباس أما بعد قال العباس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي شرف هذا بقدوم أبيه من كان بالأمس بيتا أصبح قبلة أيها الكفرة الفجرة أتصدون طريق البيت لإمام البررة من هو أدنى به من هو أحق به لولا حکم اللہ الجلیۃ واسرارہ العلیۃ واختبارہ البریۃ لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ قد استلم الناس الحجر والحجر یستلم یدیہ صلوات پڑھ محمد و آل محمد. عزاداران حضرت عباس پرساداران مظلوم کربلا، میں نے آپ کے سامنے سرکار وفا کا خطبے میں سے ابتدائی حصہ تلاوت کیا ہے. چاہتا ہوں کہ آج کی مکمل مجلس سرکار وفا کا ذکر ہو، کیونکہ میرے سامنے وہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں جو عباس کا علم اٹھانے میں فخر کرتے ہیں. ایسے آقا کا مولا کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کا علم مذہب کی نشانی ہے، جس کا علم ہمارا وقار ہے، ایسا علم جو ہماری زندگی بھی ہے، بندگی بھی ہے، ایسا علم جس نے ہمیں سہارا دیا ہوا ہے، ایسا علم جو نہ خود مٹتا ہے نہ مٹنے دیتا ہے، ایسا علم جس کے پنجے کو دیکھ کر آج بھی حسین کا دشمن تھر تھر کے کامتا ہے، ایسا مولا کہ علم سب کو ملے، علم چلتے ہوئے آئے اور علمدار رہے. علی کو بھی علم ملا مگر علی کو علمدار نہیں کہتے. اسلام کا وہ انوکھا علمدار ہے عباس، چند لحظوں کے لیے علم کو سنبھالا، قیامت تک منسوب ہو گیا عباس علم. اور عباس مولا وہ ہے کہ پوچھ آئینہ سخاوت سے کہ کیا عباس ہے، پوچھ آئینہ سخاوت سے کہ کیا عباس ہے، پوچھ آئینہ سخاوت سے کہ کیا عباس ہے. حل عطا کا دل روح انما عباس ہے، حل عطا کا دل روح انما عباس ہے. شعر کو سنیے گا. روح انما عباس ہے جو بنا ہاتھوں کے جھولیاں بھر دیتا ہے، جو بنا ہاتھوں کے جھولیاں بھر دیتا ہے، جو بنا ہاتھوں کے جھولیاں بھر دیتا ہے. ایک معبود حقیقی ہے، دوسرا عباس ہے. سلامت رہے مالک آپ کو سلامت رکھے، آباد رہے سرفراز صاحب، ظفر صاحب، مالک آپ کو آباد رکھے. جتنے یہ ہاتھ اٹھ رہے ہیں ان کو 12ویں امام کی بیعت نصیب ہو. ویسے بھی جو بھی علم اٹھانے والا ہے اس کو عادت ہو کہ جو 12واں آئے گا وہ بھی علم لے کر آئے گا. روایت کے جملے ہیں، یہ خطابت کا جملہ نہیں ہے. جب مولا کے آمد کا وقت ہوگا وہ علم جس کا پھریرا لپٹا ہوا ہے ظہور کے وقت کھل کر کہے گا مولا وقت آ گیا ہے، پردہ ہٹائیں.
پھر نشانی ہوگا علم، مولا سامنے علم دکھائیں گے، جو احترام کرے گا مولا چھوڑ دیں گے، جو انکار کرے گا ذوالفقار دکھائیں گے۔ اور اس مولا کا ذکر ہے جو قمر بنی ہاشم ہے، بطل العلقمی ہے، جس کا لقب باب الحسین ہے۔ باب الحسین، حسین کا دروازہ ہے۔ پہچانے مولا عباس کو، حسین اللہ کا دروازہ اور حسین کے دروازے کو عباس کہتے ہیں۔ اچھا، میں نے کہا باب الحسین، کہنے کو ایک لفظ ہے، سمجھنے کو ایک عقیدہ اور کائنات ہے۔ باب الحسین، توجہ چاہتا ہوں، کیا عجیب ہے، بابا جو بابا ہے حضرت عباس کا، وہ باب العلم ہے، یہ باب الحسین ہے۔ اچھا، باب العلم سمجھنے کے لیے ملا واعظ کاشفی اصفہان میں درس دیتے ہوئے، تقریر کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ نبی پر 12,000 مرتبہ فرشتہ آیا۔ ایک مومن کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ہمیں آپ نبی کا نہ بتائیں، علی پر کتنی مرتبہ آیا؟ ایک مرتبہ خاموش ہوا اور پھر ذہن میں نبی کی حدیث آ گئی، حدیث سے توسل کر کے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علی ہے دروازہ، آنے والا دروازے پر 2 بار آتا ہے، آتے ہوئے جاتے ہوئے، نبی پر 12,000 مرتبہ، علی پر 24,000 مرتبہ۔ تو باب الحسین ہے مولا عباس۔ اب جو حج کر کے آئے ہیں مولا ان کو قبول فرمائے، اور جو متمنی ہیں مولا ان کو نصیب فرمائے۔ دیکھیں وہاں مدینے میں جائیں گے، ایک دروازہ ہے باب الجبرائیل۔ بھئی یہاں دروازہ کیوں ہے؟ جواب دیا گیا، جو جب بھی وحی لے کر آتا تھا فرشتہ، پہلے زہرا سے اجازت مانگتا، پھر مصطفیٰ پر آ جاتا تھا۔ تو جو مصطفیٰ پر فرشتہ آتا اسے اذن زہرا دیتی تھی، جو حسین کی زیارت کے لیے آتا ہے اسے اذن عباس دیتے ہیں۔ مل کر مالک آپ کو سلامت رکھے۔ باب الحسین ہے مولا، اور اتنے عظیم ہے، نام ہے عباس۔ یہ قرآن سے ثابت کروں گا کہ عباس نام کیوں رکھا گیا۔ توجہ ہے آپ حضرات کی۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں، جو پرانے سامعین ہیں پہلی محرم سے مجھے سن رہے ہیں، میں نے کل مجلس میں عرض کیا تھا کہ پوری کائنات ان کے اختیار میں ہے۔ سوال یہ ہو رہا ہے کہ پوری کائنات ان کے اختیار میں ہے تو پھر اتنے مظلوم کیوں ہیں؟ یہ اس سوال کا جواب حضرت عباس نے دیا تھا، وہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ مولا عباس کو کوئی پہچان نہیں سکتا، کوئی جان نہیں سکتا۔ خدا کی قسم حسین کا ایسا غلام ہے، غلام ہوتے ہوئے جو خود کو مولا کہلوائے اسے عباس کہتے ہیں۔ مولا عباس اتنے عظیم، اور شروع سے لے کر ایک جملہ دینا چاہتا ہوں۔ کہا کہ حضرت مولا علی علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی ہیں اور دعا مانگتے تھے، یا اللہ مجھے حسین کے لیے بازو دے، بڑا سا۔ اور جناب ام البنین سے شادی ہوئی، مختصر شادی سے پہلے ایک میں نے 2 محرم کو ایک جملہ کہا تھا، اگر آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہو تو جناب عقیل کو فرمایا، یا عقیل ان تخطب لی امراتا من ذوی البیوت والحسب والنسب والشجاع۔ اے عقیل، میرے لیے ایسی خاتون کا انتظام کریں، ایسا خاندان ہو جو ذوی البیوت ہو، حسب والا ہو، نسب والا ہو، شجاع ہو۔ جناب عقیل کو کیوں کہا وہ میں بیان کر چکا۔ جناب عقیل انصاب کے ماہر تھے، چہرے کو دیکھ کر پہچانتے تھے یہ ہے کس کا، منسوب کس سے ہے، اسی لیے بد نسب عقیل کے سامنے نہیں آتے تھے۔ اور شیخ صدوق علیہ الرحمن نے لکھا، مولا علی علیہ السلام اسی لیے مولا نے فرمایا کہ یہ بڑے بھائی تھے۔ علی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ گھر میں بڑے بھائی کا احترام کتنا ہے، کتنا، اسی لیے فرمایا اے عقیل خاندان ایسا ہو، ذوی البیوت ہو، گھر والے ہوں۔ مولا گھر والے یہ نہیں، کیا دیکھیں عرب میں کل 40 قبیلے تھے،
یا تاریخ کا مطالعہ کرنے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، استاد غلام رسول آپ کا تاریخ پر نظر ہوگی کہ 40 قبیلے ٹوٹل تھے جو کریا شہر گاؤں بسا کر رہتے تھے، انہیں ذوی البیوت کہا جاتا تھا، اور غیر ذوی البیوت ان کو کہتے تھے جو آبادی دیکھ کر شہر بساتے تھے۔ یعنی اب مثال دے کر سمجھاؤں، کدھن میں بارش ہے یہاں آتے رکتے تھے، یہاں جیسے کھانے کا آذو کا ختم ہوا تو ندے میں چلے جاتے تھے، ندے میں بارشیں ختم ہوئی تو بدین میں چلے جاتے تھے، بدین میں ختم ہوا تو تلہار میں چلے جاتے تھے، تلہار میں یہ ختم ہوا تو حیدرآباد چلے جاتے تھے۔ یعنی یہ کبھی یہاں رہتے تھے، وہاں رہتے تھے، وہاں رہتے تھے۔ مولانا نے کہا ذوی البیوت ہوں، غیر ذوی البیوت نہ ہوں۔ آپ کی مزاج کا جملہ دینا چاہتا ہوں، مولانا نے کہا ایسا خاندان نہ ہو جن کے کاندھوں پر بسترے دکھائی دیتے ہوں۔ مل کر حیدری سلامت رہیں آپ، مولا آپ کی حاجات کو قبول فرمائے، آپ سلامت رہیں یا علی۔ کہا کہ ذوی البیوت، کیا بہترین جملہ پھر فرمایا، حسب اعلیٰ ہو نسب۔ اب حسب اور نسب میں مولا کے ذکر پر کیسے چہرے کھل جاتے ہیں، یہ حلالی ہونے کی علامت ہے۔ عباس سنیں کہ عباس اگر نہ بھی سنیں علم کو دیکھیں گے جھک جائیں گے جو حلالی ہوگا، اور جن کے گھر کی دیواریں چھوٹی ہوتی ہیں وہ علم کو دیکھ کر جلتا ہے۔ کہا کہ ذوی البیوت ہوں، حسب میں اعلیٰ ہوں، نسب میں اعلیٰ ہوں، شجاع ہوں۔ حسب و نسب میں اعلیٰ تھے، یہ بعد میں جملہ بیان کروں گا۔ شجاع، مولا آپ نے شجاع کیوں کہا ہے؟ رسول خدا نے فرمایا یا علی، شرق و غرب کے جتنے بھی پہلوان ہیں آپ کے سامنے آ جائیں، ایک طرف آپ ہوں، آپ سب پر غالب آ جائیں گے۔ مولا آپ سے زیادہ کوئی بہادر ہے؟ مولا کا کلام ہے، کلام الامام، امام الکلام ہوا کرتا ہے۔ مولا کا کلام کلام کا امام ہے۔ مولا نے لفظ شجاع کہا ہے، اس میں بہت سارے تحفظات ہیں، دو جملے دینا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا اگر بزدل خاندان سے بیوی آئے گی تو بیٹے میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ ایک جملہ آپ نے سنا، دوسرا جملہ ایسا دینا چاہتا ہوں جو قیامت تک کے منافقوں کو، اہل بیت کے دشمنوں کو مولا نے جواب دیا ہے لفظ شجاع کہہ کر۔ مولا نے کہا شجاع خاندان ہو، شجاع خاندان ہو۔ آخر تک آواز آ رہی ہے؟ شجاع خاندان ہو، سر کو ہلائے میں دیکھ رہا ہوں، آواز آ رہی ہے آخر تک؟ شجاع خاندان ہو، شجاع خاندان ہو، شجاع خاندان ہو، شجاع خاندان ہو۔ جملہ میں دے رہا ہوں، مولا نے شجاع لفظ کہہ کر قیامت تک جواب دے دیا ہے، جب میں علی کسی بزدل خاندان سے بیٹی لیتا نہیں ہوں تو کسی بزدل کو بیٹی دوں گا کیسے؟ سلامت رہے آپ سلامت رہیں حیدری۔ مولا نے کیا خوب جواب دیا ہے کہ شجاع خاندان ہو، حسب والا ہو، نسب والا ہو۔ یہاں پر ایک بات کو وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اس منبر پر کبھی کبھی سنتے ہیں کہ شمر، ابھی آپ نے پوسٹیں دیکھی ہوں گی، مجھے ایک نوجوان دکھا رہا تھا کہ یہ شمر مولا کا سالہ تھا، کہا تھا اس نے۔ ویسے بھی ان کی پرانی عادت ہے، معصوم کا کبھی سالے بن جاتے ہیں، کبھی کوشش کرتے ہیں، مگر خدا کی قسم رحمت اور لعنت میں رشتہ نہیں ہوتا۔ اور کوثر اور ابتر کا جوڑ نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے جب آپ کہا کہ شمر خاندان کا تھا، دیکھیں دو قبیلے ہیں، ایک ہے بنی کلاب، ایک ہے بنی کلب۔ کلاب اور کلب کا فرق ہے، بی تھی بنی کلاب کی، یہ تھا کلب کا، کیونکہ یہ لاوارث تھا اور یہ خاندان لاوارث کو سہارا دیتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کوئی لاوارث نمک حرام بن کے سامنے آ جائے، یہ اور بات ہے۔ اچھا لکھا کہ یہ اسی خاندان کا تھا، نہیں اسی خاندان کا نہیں تھا۔ آپ خود دیکھیں، مثال دیتا ہوں خود پر رکھ کے،
ایک لغاری آتا ہے چھوٹا بچہ، خواجہ حضرات کے پاس آ کے پلتا ہے، چھوٹا بچہ اتنا 2-3 سال کا، اب بڑا ہوتا ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا یہ لغاری ہے، کہتے یہ خواجہ ہے، اس طرح سے سید کہتے ہیں۔ ایک سید ہے جو کسی چانٹیوں لغاری ہے کسی کے پاس جا کے پلتا ہے، چھوٹا بچہ ہو کر جب بڑا ہوتا ہے کسی کو پتہ نہیں ہوتا تو کہتے ہیں یہ چانڈیو ہے، یا کوئی چانڈیو جا کر سید کے پاس جائے، سید اس کو پالے تو سب اس کو بلاتے ہیں یہ سید ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح سے ایک کہہ رہا تھا کہ میں سید ہوں، کبھی تیرا نام کیا ہے؟ کہا میں سید علی غلام سولنگی ہوں۔ کہا کیسے؟ کہا مجھے پالا انہوں نے ہے، ہوں سولنگی۔ یعنی کثرت استعمال کے ساتھ اور کثرت پالنا کے ساتھ اس خاندان کے ساتھ منسوب ہو جاتا ہے۔ یہ بدبخت بھی پلا تھا بنی کلاب میں، اسی لیے لوگ سمجھتے تھے اسی خاندان میں ہے۔ اسی معاملے کو ادھر رکھیں۔ ابو لہب جب جناب عبد المطلب نے اس کی ماں سے شادی کی تو یہ ماں کے ساتھ تھا، یہ جناب عبد المطلب کے خون میں سے نہ تھا۔ قرآن نے پکارا تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ عباس نے کربلا میں اسی معاملے کو جوڑا ہے اور ایک جملہ کہہ کر بتایا ہے کہ میں بتاتا ہوں اس کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے۔ کیسے؟ جب شمر امان نامہ لے کر آیا، مولا نے فرمایا تجھ پر لعنت، امان نامے پر لعنت، جس نے بھیجا اس پر لعنت۔ فرمایا تبتی یدا یا شمر، اے شمر تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ قرآن کی معنی کو خوب جانتا تھا وارث قرآن کا وارث عباس، یہ جملہ کہہ کر بتایا ابو لہب بھی ہمارا نہیں تھا، یہ بھی ہمارا نہیں ہے۔ ابو لہب ہمارا نہیں تھا، یہ بھی ہمارا نہیں ہے۔ مولا عباس نے کہا اچھا اب دیکھیں، مولا نے شادی کی، جناب عقیل نے بتایا ہاں ایک خاندان ہے۔ کون سا خاندان؟ بنی کلاب، دوسرا نام اس کا ہے بنی حوازن، تیسرا نام ہے بنی وحیدیہ۔ یہ تینوں نام بی بی کے خاندان کے ہیں۔ اب لے کر آئے، رشتے کے لیے آئے، آ کے جناب حزام کو کہا، جناب حزام جناب ام البنین کے والد ہیں، آ کے کہا کہ میں رشتہ لے کر آیا ہوں۔ کہا کس کا؟ کہا ہڈیوں کو توڑنے والے کا، دلوں کو جوڑنے والے کا، نبی کے جانشین کا اور وسیع برحق کا، علی ابن ابی طالب کا۔ اچھا یہ سنا، کہا رکو، گئے اپنی بیوی کو کہا جناب سمامہ کو، کہا کہ ایسا رشتہ آیا ہے، کہا کہ رکیں میں اپنی بیٹی سے پوچھ لوں۔ کہا بیٹی نبی کے داماد کا رشتہ آیا ہے؟ اب نہ ہاں کہا نہ کہا۔ کہا کہ اے اماں میں نے ایک خواب دیکھا ہے جو اکثر دیکھا کرتی ہوں، 14ویں کا چاند روشن ہے بالکل، اور میں ایک چمن میں بیٹھی ہوئی ہوں، ایک مرتبہ ایک ہاتھ میں چاند آتا ہے، ایک ہاتھ میں 3 ستارے آتے ہیں۔ ایک مرتبہ سمجھ گئی، کہا جو سورج پلٹا سکتا ہے وہی چاند اتار سکتا ہے۔ آگے بتایا، بس یہاں پر بھی بہت تحفظات تھے، میں نہیں بیان کرتا، شادی ہو گئی۔ اب دیکھیں 2 شخصیتیں ایسی ہیں جن کا اماموں نے انتظار کیا ہے۔ ایک ہیں ہمارے 12ویں، ہر امام انتظار کر رہا ہے، اور ایک ہیں حضرت عباس، مولا علی جیسے انتظار کر رہے ہیں حضرت عباس کا۔ اچھا انتظار ہو رہا ہے، دعائیں بھی مانگے جا رہے ہیں، ہزار رکعت پڑھ کے کہتے ہیں پروردگارا مجھے حسین کے لیے بازو چاہیے۔ روایت کے جملے ملتے ہیں کہ جناب قمبر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، مولا علی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک سائل آیا، اٹھتا ہے سوال کے لیے، مولا فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ، پھر اٹھتا ہے، مولا فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ۔ ایک مرتبہ فرمایا قمبر اٹھو اور جا کے جناب فضہ کو کہو میرے حجرے میں درہم و دینار کی ایک تھیلا ٹوکری پڑی ہوئی ہے وہ لے کر آؤ۔ جناب قمبر عام ہستی نہیں ہے، جس کے لیے مولا کائنات نے فرمایا تھا اے قمبر، یہ ہم نے یہ روایت نہیں لکھی، ابو الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں لکھا کہ مولا نے فرمایا قمبر تجھے میں نے اپنی صفات کا مظہر بنا دیا ہے۔ جناب قمبر کو کیوں؟ کہا اسی لیے کہ قمبر نے اپنا نفس میرے حوالے کر دیا ہے، اسی لیے میں نے اپنی صفات کا مظہر بنا دیا۔
سارے ولائی بیٹھے ہیں، مولا سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو جملہ کہوں، قمبر نے اپنا نفس بندے کے حوالے کر دیا، علی کے حوالے کر دیا تو علی کے صفات کا مظہر ہو گیا۔ اب ایک بندے نے اپنا نفس اس کے حوالے کیا تو اس جلی نے علی کو اپنی صفات کا مظہر بنا دیا۔ تو یہ جناب قمبر کو بھیجا، جا کے دق الباب کیا، جناب فضا آئی، بہت خوش ہیں۔ کہا کہ فضا، مولا نے فرمایا کہ حجرے میں ایک ٹوکری سبد پڑی ہوئی ہے، وہ لے کر آؤ۔ گئی لے کر آئی اور بہت زیادہ خوش ہیں۔ کہا اے فضا بہن کیوں خوش ہو؟ کہا کیسے نہ خوش ہوں، جس کا علی انتظار کر رہے تھے وہ آ گیا ہے، جس کا علی مولا انتظار کر رہے تھے وہ آ گئے ہیں۔ کہتے کس کے شکم مبارک سے؟ کہا جناب ام البنین سے۔ اب جناب قمبر کہتا ہے میری خوشی کی انتہا نہ رہی، میں دوڑا بھاگا مولا کی بارگاہ میں آیا، وہ سبد میں نے فقیر کو دی، فقیر کو میں نے جادہ کیا، اب انتظار میں ہوں کہ خطبہ ختم ہو تو بتاؤں۔ میرے مولا نے فرمایا جبریل خوشی سے چہرہ کیوں سرخ ہے؟ کہا مولا جس کا انتظار تھا وہ آ گیا ہے۔ اب میرے مولا نے منبر کو چھوڑا اور مولا گھر کی طرف چل دیے، اور مولا نے آ کے ہاتھوں پر اٹھایا، مولا نے ہاتھوں پر اٹھایا۔ اچھا نام رکھے جاتے تھے اہل بیت میں اس طرح سے کہ مولا علی آئے، جبریل نے آ کے نام رکھا، جناب سیدہ آئیں، جبریل نے آ کے نام رکھا، لوح محفوظ سے لے کر آئے، یہاں تک کہ مولا حسین کا نام اللہ نے رکھا۔ اب رسول خدا چلے گئے، ظاہراً وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اب مولا عباس آئے ہیں اور مولا علی نے عباس کو حسین کے ہاتھوں پر دیا، وہ حسین جس کے لیے رسول نے فرمایا تھا حسن و حسین کو پہچانو، یہ ماں کا شیر پیتے ہوئے لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کہا حسین اس کا نام کیا ہے؟ ایک مرتبہ دیکھ کر فرمایا بابا لوح محفوظ پر عباس لکھا ہوا ہے۔ ایک روایت یہ ہے، دوسری یہ ہے کہ جناب سیدہ نام رکھ کے گئی تھی، اور تیسری روایت یہ ہے کہ مولا نے قرآن کھولا، دعا پڑھ کے سورہ دہر کی آیت نکلی، وَأَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، لفظ نکلا ابوس، مولا نے نام رکھا عباس۔ ابوس کس کو کہتے ہیں؟ قرآن میں ترجمہ دیکھیں، قیامت کے دن کی وہ صفت، جب وہ دن ہوگا تو زمین لرز جائے گی، یہ ہے ابوس کا ترجمہ۔ عباس اس کو کہتے ہیں، اگر جلال میں آ جاتے تو مدینے کی سرزمین ہل جاتی تھی، کیونکہ عباس نام تھا۔ مل کر مولا کے نام پر صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد کے۔ جو مولا کی بارگاہ سے اپنی حاجات قبول کروانا چاہتا ہے مل کر صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد۔ نام رکھا عباس، مل کر صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد کی عظمت پر۔ اب میں نے سوال کیا تھا اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں، پوری مکمل فریش ہو کر، تازہ ہو کر ایسی صلوات پڑھیں تاکہ میرا دل کرے کہ میں خطبے کے چند جملے بیان کروں۔ مل کر صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد۔ میں حضرت عباس کے خطبے کے استقبال، میں نے 10 محرم پورا یہ اتنے دن گزرے ہیں، میں نے نعرہ حیدری نعرہ لگوایا ہے مگر نعرہ تکبیر رسالت نہیں لگوایا۔ یہ حضرت عباس کے خطبے کے استقبال میں میں نعرے لگواؤں گا، مل کر آپ جواب دیں گے تاکہ اس بارگاہ سے اذن ملے کچھ بیان کر سکیں۔ نعرہ تکبیر، مل کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مل کر نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ مولا کعبے کی چھت پر ہیں، منبر بنایا ہے مولود کعبہ کے وارث نے کعبے کو، قدم رکھ کے فرماتے ہیں کس کے ذہن میں ہو یہ کعبے کے چھت پر کھڑے ہو کر کرے، کعبے سے یہ گھرانہ افضل ہے۔ فتح مکہ ہوا تو مولا رسول خدا نے فرمایا اے بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور آذان کہو۔ ایک مرتبہ کعبے کی چھت پہ مؤذن رسول آئے، آذان کہنا چاہی۔ ایک مرتبہ سوچا مدینے میں آذان دیتے تھے، کعبے کی طرف رخ کر کے ابھی کہاں رخ کروں، ابھی سوچ رہا تھا۔ رسول خدا نے فرمایا بلال
آذان کہو۔ کا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے کعبے کی طرف رک کر کے آذان کہتا تھا، اب کہاں رک کروں؟ کہ یہ معاملہ ہے۔ ایک مرتبہ رسول خدا نے فرمایا این اخی علی ابن ابی طالب، میرا بھائی علی کہاں ہے؟ جب میرے مولا آئے تو رسالت اور امامت، نبوت اور ولایت دونوں ساتھ کھڑے ہو گئے۔ کہا بلال دیکھو ہمیں آذان کہو، کیونکہ یہ کعبہ ہے، ہم روح کعبہ ہیں۔ اس کعبے پر میرے مولا نے قدم رکھے، وہاں حاجی کھڑے ہوئے ہیں، طواف کر رہے تھے، طواف رک گیا، مولا پر نظریں جما کر دیکھ رہے تھے۔ میرے مولا نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ من کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ۔ مولا نے فرمایا حمد و ثنا ہے اس خدا کی جس نے اس گھر کو شرافت عطا کی ہے حسین کے بابا کے قدموں کے ذریعے۔ بالامس بیتا اصبح قبلۃ، یہ کل دن میں تو یہ گھر تھا، بت کدا تھا، ایک رات میں علی نے اسے قبلہ بنا دیا۔ آپ کی واہ واہ بتا رہی ہے کہ میں آگے نہ پڑھوں، اس لیے سب مولا غازی کی بارگاہ میں بولتے ہوئے آئیں اور دل سے دعائیں نکلیں گی۔ اور آج جو ہے مولا کا ذکر ہے جو باب الحوائج ہے، حاجتوں کا دروازہ ہے، جہاں کہیں بھی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو وہاں آ کر ایک مرتبہ کہیں یا عباس حاجت پوری ہو جائے گی۔ اور حضرت عباس کا ذکر ہے، عباس جس سے جناب سیدہ نے بیٹا کہا تھا۔ مائیں بیٹا کس کو کہتی ہیں؟ آپ معاشرے میں دیکھیں جس کے بیٹے اچھے نہ ہوں یا بیٹے نہ ہوں یا اچھے نہ ہوں، کسی اچھے کو خوبصورت کو دیکھیں گی یہ میرا بیٹا ہے، اسے پیار کریں گی۔ عباس کو پہچانے، سیدہ کے دو ایسے بیٹے ہیں جو جنت کے جوانان کے سردار ہیں، ان کے ہوتے ہوئے زہرا جسے بیٹا کہے اسے عباس کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ کل گھر تھا، قبلہ علی نے بنایا۔ پھر فرماتے ہیں ایھا الکفرۃ الفجرۃ اتصدون طریق البیت لامام البررۃ۔ فرمایا اے کافرو، اے فاجرو، نیک لوگوں کے نیک امام کا راستہ روک رہے ہو؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ کعبے کی چھت پر ہیں، احرام میں ہیں، جو حاجی بھی ہیں، سننے والے سامعین حاجی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، احرام میں ہیں، کعبے میں ہیں۔ مولا کہتے ہیں کافرو فاجرو۔ مولا نے یہ لفظ کہہ کر بتایا ہے کہ چاہے کعبے میں ہو، اگر حسین دل میں نہیں ہے تو کافر بھی ہو فاجر بھی ہو، کافر بھی ہو فاجر بھی ہو۔ پھر میرے مولا نے فرمایا من ہو ادنا بھی، کون ہے جو کعبے کے قریب ہے؟ پھر میرے مولا نے فرمایا لولا حکم اللہ الجلیۃ و اسرارہ العلیۃ واختبارہ البریۃ لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ قد استلم الناس الحجر والحجر یستلم یدیہ۔ مولا نے فرمایا اگر میرا مولا اللہ کی مشیت میں، راز میں، غوامض میں پابند نہ ہوتا، اس تم تو راستہ روکنے آئے ہو، اس سے پہلے ہمارا مولا کعبے کی طرف جاتا، کعبہ خود چل کے حسین کی بارگاہ میں آ جاتا۔ پھر فرمایا قد استلم الناس الحجر والحجر یستلم یدیہ، کہا کہ تم حجر اسود کا بوسہ دیتے ہو اور حسین کو پہچانو، حسین کے ہاتھ حجر اسود چومتا ہے۔ مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی عظمت سے۔ پھر بھی حیدری صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے عظمت۔ خطبہ طویل ہے اور رات بہت ہو گئی ہے، آپ نے جلوسوں میں شرکت کی۔ یہ وہ عباس، روایت یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں، ہاتھوں پر اٹھایا ہوا تھا مولا غازی کو مولا علی علیہ السلام نے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کیا دیکھا، عباس کے بازوؤں سے کپڑا ہٹا، نشان نظر آئے۔ بی بی نے پوچھا بابا میرے بھائی کو نشان کیسے ہے؟ ایک مرتبہ میرے مولا نے فرمایا اے زینب
نہ خود رو نہ مجھے رلا۔ آپ کی مرضی ہے، جیسے آپ نے مصائب سنے، فضائل سنے، مگر مصائب وہ شام کی بی بی جو ابھی بھی زندان میں دفن ہے، جس کے ابھی بھی کان زخمی ہیں، جن کے ابھی بھی رخسار زخمی ہیں، وہ مجلس میں آتی ہیں اور رونے والوں کو دیکھ کر کہتی ہے، جو نہیں روتا کہتی ہے پھوپھی اماں ان کو کیا پتا کہ عباس کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ مولا آپ کی آوازوں پر رحم نازل فرمائے۔ اے مولا عباس کو رونے والوں، مولا آپ کو عباس مولا کی زیارت نصیب فرمائے۔ ہاں عزادارو، کہا کہ اے زینب نہ خود رو نہ مجھے رلا۔ کہا بابا یہ نشان کیسے ہیں؟ مولا نے رو کر فرمایا زینب تیری چادر کی حفاظت میں یہ بازو قلم ہو جائیں گے۔ بی بی نے رو کر کہا بابا کیا پھر میری چادر بچ جائے گی؟ میرے مولا بلند رو کر کہتے ہیں روتا اسی لیے ہوں کہ نہ بازو بچیں گے نہ چادر بچے گی۔ اللہ اکبر۔ حاضہ دارو حضرت عباس سہارا تھے حسین کا، آسرا تھے زینب کا۔ حاضہ دارو روایت کے جملے ملتے، میں آرام سے پڑھتا ہوا چلوں گا۔ جسے رونا نہیں آتا نا وہ سر کو جھکا لے، جناب سکینہ دعا دے کر جائے گی۔ مجلس ہے مولا عباس کی، روا ایک عالم دین نام ہے سید محمد تقی، یہ حج کرنے کے لیے گیا تھا اس نیت سے کہ امام زمانہ کی زیارت کروں گا۔ 28 مرتبہ گیا، زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ جب آخری مرتبہ گیا نا خیمے میں بیٹھا ہوا تھا، سر کو جھکائے ہوئے تھا، اتنا عرصہ گزر گیا ہے مجھے مولا کی زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ ایک حسین شہزادہ آتا ہے، آ کر سلام کرتا ہے، اس نے جواب دیا، کہتا ہے کہ وہ آنے والا کہتا ہے کہ اے سید محمد تقی کیوں پریشان ہو؟ کہا میں اپنے مولا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، 28 مرتبہ حج پر آ چکا ہوں، ابھی زیارت نصیب نہیں ہوئی ہے۔ عزادارو اس آنے والے نے کہا کہ سید فلاں خیمے میں مجلس ہوگی، وہاں عباس کے مسائل پڑھے جائیں گے، وہاں آ جانا، اپنے امام کی زیارت ہو جائے گی۔ یہ کہتا ہے میں انتظار کرتا رہا، جیسے مجلس ہوئی ذاکر نے حضرت عباس کے مسائل پڑھنا شروع کر دیے۔ میں نے دیکھا وہی خوبصورت شخصیت آئی، میں سمجھ گیا شاید یہی وقت کا امام ہے۔ جیسے قریب آئے میں نے کہا کہیں میرے پردے والے امام آپ تو نہیں ہے؟ مولا نے اشارہ دے کر کہا خاموش ہو جاؤ، جا کے ہمارے عزاداروں کو بتانا، حبداروں کو بتانا، اگر چاہتے ہو مجھے دعوت دو، عباس کے مسائل پڑھو۔ ہمیں عباس کا بہت دکھ ہے، ہمیں عباس کا مصیبت سے بہت پیار ہے، ہمیں عباس بہت پیارا تھا، اسی لیے جیسے عباس گئے تھے زینب نے رسن پہنے تھے۔ ہاں عزادارو مولا عباس روایت کے جملے ملتے ہیں جب چھوٹے تھے، ذہن کو آمادہ کریں، دل کو آمادہ کریں عباس کو رونے کے لیے۔ اگر رونا نہ بھی آئے نا جناب زینب کو تسلیت دینے کے لیے یا عباس کہتے ہوئے آئے، کہے بی بی آپ کے پردے کا بڑا ارمان ہے، بی بی آپ کے عباس کا بڑا ارمان ہے۔ میں روایت میں ملتا ہے بی بی مولا عباس چھوٹے تھے، جیسے میں بچے کو چلنا سکھاتے ہیں نا، ایک طرف سے جناب زینب نے پکڑا ہوا تھا، ایک طرف سے ایک بی بی نے، کسی بی بی نے کہا تھا لفظ بہت لطیف ہے سنیے گا، اگر جس کے دل میں قبر حسین ہے اس کی عبادت ہو جائے گی۔ کسی نے کہا زینب عباس کو چلنا سکھا رہی ہو؟ رو کر کہا عباس کو چلنا سکھا نہیں رہی، عباس کے آسرے چلنا سیکھ رہی ہوں۔ عزادارو حضرت عباس، یہ وہ بی بی کا ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں، روایت کے جملے ملتے ہیں 2 مرتبہ جناب زینب نے واہ حجابہ کا نوحہ پڑھا ہے۔ ایک مرتبہ چھوٹی تھی، شہر مدینہ تھا، گھر نبی کا تھا، رات کا ٹائم تھا، بچپن کی ادا میں سہن رسالت میں چل رہی تھی۔ ایک مرتبہ پاؤں میں چادر الجھی، زمین پر بی بی آئی اور تھوڑی سی چادر سر سے سرکی تھی۔ ایک مرتبہ کہا واہ حجابہ، آپ سن کے رو رہے ہیں؟ رسول نے سینے سے لگا لیا تھا، کہا ہائے میری زینب، یہاں واہ حجابہ کہا ہے، یہاں میں بھی ہوں، آپ کا بابا بھی ہے، آپ کی ماں بھی ہے، مدینہ ہے، خدا جانے کل کربلا کے صحرا میں نہ چادر ہوگی نہ بھائی ہوں گے۔
ہاں زیادہ ایک مرتبہ یہاں کہا تھا، ایک مرتبہ شام غریبہ میں کہا تھا۔ اللہ آیت اللہ خوئی رحمت اللہ علیہ زیارت کرنے کے لیے جاتے تھے نا، جیسے مولا غازی کے روزے کو دیکھتے تھے کہتے تھے السلام علیکہ یا حجاب زینب، اے زینب کے حجاب میرا سلام ہو، اے زینب کے آسرے میرا سلام ہو۔ ہاں عزادارو آج کی رات آخری رات ہے، ہاں عزادارو حسین نے یہ رات جاگ کر گزاری ہے۔ عزادارو جیسے عاشور کا دن آیا نا، جیسے قربانیاں شروع ہوئی، جیسے اکبر جانے لگے نا، میرے مولا نے کہا اے حسین ایسے حسین خوبصورت کو میدان میں نہیں بھیجا جاتا، میں نوکر ہوں مجھے بھیج دے۔ مولا نے فرمایا آپ میرے سپہ سالار ہیں۔ پھر میرے مولا نے جناب قاسم کو بھیجا، اجازت مانگی، مولا نے کہا آپ سپہ سالار ہیں، اس طرح سے بھیجتے رہے اور مولا غازی اجازت طلب کرتے رہے۔ ایک مرتبہ ایک خیمے کے قریب آ گئے جسے فستاد کہتے ہیں یا خیمۃ القربہ کہتے ہیں، جہاں پانی کی مشکیں پڑی ہوئی تھی، وہاں خیمے کے دروازے پر سر جھکائے ہوئے سوچ رہے تھے کہ مجھے اذن ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اتنے میں بچوں کے رونے کی آواز آئی، ایک مرتبہ خیمے سے آواز آئی العطش العطش۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے خیمے میں دیکھا، کیا دیکھا؟ خدا کی قسم حضرت عباس کا جگر پھٹ گیا تھا جب 4 سال کی سکینہ خشک مشکیزے کو اٹھا کر دیکھ رہی تھی، کہتی ہے جس مشکیزے کو اٹھاتی ہوں پانی کی ایک بوند نہیں ہے، میرا اصغر پیاسا ہے، میرا اصغر تڑپ رہا ہے۔ ہاں رونے والوں، ایک مرتبہ غازی مولا نے کہا سکینہ اپنے بابا سے اجازت دلا دو، پھر میں پانی لے کر آؤں گا۔ حاضادارو جناب سکینہ نے مشک اٹھائی، جو ابھی تک نہیں رویا، اب اس کی وفا کو دیکھ کر میں جملہ دینا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا سکینہ یہ مشک مجھے پہناؤ، یہ مشک پہن کر جا۔ جناب سکینہ نے کہا چچا میرا قد چھوٹا ہے، میں مشک کیسے پہناؤں؟ ایک مرتبہ عباس جھکے اتنا جھکے، دونوں ہاتھ سکینہ کے قدموں پر رکھے، کہا سکینہ اب مشک پہنا۔ ہاں زادارو رونے والوں، ایک مرتبہ سکینہ کو لے کر چلے مولا کے پاس، مولا آپ کی آوازوں پر رحم نازل فرمائے، اے رونے والوں مولا آپ کی مشکلوں کو آسان فرمائے۔ ہاں زادارو جیسے چلے نا، مولا حسین بیٹھے ہوئے تھے، عباس کو آتا ہوا دیکھا، کھڑے ہو گئے اور ایک مرتبہ فرمایا اے عباس بڑی سفارش لے کر آ رہے ہو، اب سکینہ کو جواب نہیں دے سکتا۔ ہاں دادارو یہ جملہ کہنا تھا۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے کہا بابا میرا بھیا پیاسا ہے، بابا چچا کو اجازت دیں۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا سکینہ تو نے انصاف نہیں کیا، بتا تیرا بھائی کتنا ہے؟ کہا 6 مہینے کا۔ کہا انصاف نہیں کیا، تیرا 6 مہینے کا ہے، میرا 32 برس کا ہے۔ سکینہ سوچ کے بھیجنا، ایسا نہ ہو نہ تیرا بچے نہ میرا بچے۔ سکینہ یہ چلا جائے گا تو تماچے لگیں گے، پھر یاد نہ کرنا۔ ہاں زادارو مولا حسین نے عباس کو اجازت دی، کہا جاؤ بیویوں سے الوداع کر کے آؤ۔ غیرت مندو ایک مرتبہ خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو کر مولا غازی نے کہا بیویوں میرا آخری سلام۔ آپ نے سنا جیسے جناب زینب نے سنا، ایسے کسی نے نہیں سنا۔ ایک مرتبہ کہا اے عباس تجھے میری ماں زہرا کا واسطہ ہے، خیمے میں اندر آ جا۔ بھائی سے مل کے کہتی ہے عباس اب مجھے یقین ہو گیا ہے، تیرے جانے کے بعد مجھے رسن پہننے ہیں، تیرے جانے کے بعد مجھے بازاروں میں جانا ہے۔ ہاں زادارو مولا عباس کو الوداع کر کے
बीबी ने एक जुमला कहा था, कहा बीबियों मदीने से चलते हुए मैंने कहा था मैं आपकी चादर की जामिन हूँ। अब मेरा अब्बास जा रहा है, अब चादरों की जामिन मैं नहीं हूँ। हाँ ज़ादारो, अब मेरे मौला अब्बास मैदान की तरफ चले। अली बेटा मैदान की तरफ आया। मिलता है कि 400 या 4000 सिपाहियों ने हमला किया मगर रोक न सके। मेरे मौला दरिया पर आए। एक मर्तबा मश्क भरना चाहिए। अज़ादारों, जैसे आप पानी को देखते हैं ना, आपको अपनी शक्ल नज़र आती है। जैसे अब्बास मौला ने पानी को देखा, क्या देखा? सकीना का चेहरा है। रोकर का सकीना इंतज़ार कर, मैं पानी लेकर आ रहा हूँ। हाँ ज़ादारो, वहाँ जनाब सकीना ने बच्चों को हाथ में कूजे देकर कहा था अभी मेरा चच्चा आ रहा है, अभी मेरा चच्चा आ रहा है, बच्चों सब्र करना, अभी पानी आ रहा है। हाँ ज़ादारो, मेरे मौला ने मश्क भरी। आज़ादारो, अब मेरे मौला ने खैमे की तरफ रुख किया। अब इन्होंने चाहा रोके, एक जालिम ने छुप कर वार किया। अब्बास मौला का बाजू कलम हुआ। हुसैन ने देखा, कहा हस्बी अल्लाह। एक मर्तबा मेरे मौला ने देखा, क्या देखा? दूसरा बाजू कलम हुआ। रोकर गरीबे ज़हरा ने कहा इन्ना लिल्लाहि। हाँ ज़ादारो, मौला ने अपने दांतों में मश्क को संभाला। एक मर्तबा कहा, इशारा देकर कहा ए मेरे पालने वाले, ये मश्क पहुंच जाए। हाँ ज़ादारो, मेरे मौला आ रहे थे। एक हुरमिल ने एक मर्तबा तीर चलाया, आके मश्क सकीना में लगा, मश्क से होता हुआ सीने में लगा। हाँ ज़ादारो, बाजू कलम थे। एक मर्तबा फिर तीर चले। हाँ ज़ादारो, एक तीर आके मौला की आँख में लगा। हाँ ज़ादारो, एक जाकिर करबला में पढ़ रहा था। एक आलिम दीन ने कहा बस मसाइब को यहाँ छोड़ दो। एक मर्तबा वो अल्लामा यसरबी आकर मौला अब्बास के हरम में कहते हैं मौला जाकिर पढ़ रहा था, आपकी आँख में तीर लगा था, आपके बाजू कलम थे, मैंने रोक दिया था। अल्लामा यसरबी के ख्वाब में मौला अब्बास आए, न रोकना क्योंकि मेरे बाजू कलम थे और मेरी आंख में तीर लगा। मैंने तीर निकालने के लिए बहुत झटका था मगर तीर नहीं निकला। मैंने घुटनों में फंसाया, निकालना चाहता था मगर न निकला। एक जालिम ने जोर से गुर्ज मारा, आज़ादारो सर फटा। एक मर्तबा अब्बास ने जीन छोड़ी। आज़ादारो, आपने सुना जीन छोड़ी मगर मेरे मौला एक मर्तबा खड़े हुए थे, ज़मीन पर गिरे। जनाब फिजा खैमे के दरवाजे पर गिरी। मौला का ये मंजर देखकर हजरत ज़ैनब ने सर से चादर उतारी, कहा वाह हिजाबा। मौला आपकी आवाज़ों पर रहम नाजिल फरमाए। हाँ ज़ादारो, आपके आंसुओं को मौला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हाँ, इस इमाम बारगाह के जितने खिदमत गुजार हैं, जो महारी बनते थे, जो खिदमत करते थे, आपके जितने मरहूमीन हैं, मौला उनको अब्बास मौला की शफात नसीब फरमाए। हाँ ज़ादारो, एक मर्तबा मेरे गरीब मौला, मेरे प्यासे मौला अभी चलने लगे। एक मर्तबा कभी बैठते हैं, कभी उड़ते हैं, कहते आलान इनका सारा ज़हरी। अब्बास मेरी कमर टूट गई, अब्बास मैं चल नहीं सकता, अब्बास मेरा सहारा चला गया। अब्बास, बाबा की याद आती थी, मैं आपको देखता था और मेरा अब्बास चला गया। अब चलते हुए अब्बास मौला के पास आए। अभी सर को उठाया, जुमला सुनेंगे। अब जालिमों ने रवायत की है कि अब्बास के पास आए, आसमान की तरफ रुक करके कहते थे या अल्लाह, अब मैं गरीब हो गया हूँ,
میرے اللہ میرا سہارا چلا گیا ہے۔ یہ کہتے ہیں ایسے بیان کر کے ایک مرتبہ غش کے عالم میں آ جاتے تھے۔ سپاہیوں نے جا کے کہا تھا اے عمر سعد حسین دنیا میں نہیں رہا، ہم دیکھ کر آئے ہیں عباس کے لاشے پر منہ رکھا ہے اٹھایا نہیں ہے۔ ہاں غیرت مند اب روایت سنیے گا، مولا عباس کے سر کو اٹھایا گود میں رکھا، میرے مولا نے سر کو ہٹایا، پھر میرے مولا نے اٹھایا، پھر عباس مولا نے ہٹایا، کہا عباس عباس اپنا زانو اپنا سر میرے زانوں پر رکھے۔ کہا مولا مولا میں اس لیے سر نہیں رکھ رہا کہ رسول خدا گئے تھے سر علی نے اٹھایا تھا، علی گئے تھے حسن نے سر اٹھایا تھا، حسن گئے تھے آپ نے سر اٹھایا تھا، میں رو رہا ہوں جب آپ جائیں گے سر کون اٹھائے گا؟ ایک مرتبہ آواز آئی عباس میں جنت البقیہ کو چھوڑ کر آئی ہوں۔ مولا آپ کی آوازوں پر رحم نازل فرمائے۔ حاضہ دارو بس آخری روایتیں پڑھ رہا ہوں۔ حاضہ دارو اب عباس کو اٹھانا چاہتے ہیں۔ میرے عباس مولا نے ایک مرتبہ کہا کہ مولا جب میں دنیا میں آیا تھا میں نے آپ کی زیارت کی تھی، مولا میری ایک آنکھ میں تیر ہے ایک آنکھ میں خون ہے، مولا میری آنکھ سے خون صاف کریں، میں چاہتا ہوں آخر میں چاہتے ہوئے آپ کی زیارت کرتا ہوا چلا جاؤں۔ مولا آپ کی آوازوں پر رحم نازل فرمائے۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے دیکھا، اب مولا حسین نے ایک غربت کا لفظ کہا ہے، کہا عباس پوری زندگی مجھے آقا کہا ہے، اب میں چاہتا ہوں مجھے بھائی پکار۔ ایک مرتبہ میرے عباس مولا خاموش رہے، ایک مرتبہ دوسری مرتبہ کہا، ایک نور کی اماری آئی، کہا عباس اب حسین غریب ہو گیا ہے اب بھائی کہو۔ حاضہ دارو ایک مرتبہ بھائی کا کہنا تھا، عباس کے روح نے پرواز کی۔ ایک مرتبہ مولا نے وصیت کرتے ہوئے وصیت کرتے ہوئے روح پرواز کی، کہا مولا مولا میں سکینہ سے شرمندہ ہوں، مجھے خیمے نہ لے جانا۔ حاضہ دارو ایک مرتبہ اپنے بھائی کو چھوڑ کر آپ سے سوال کروں، خدا کی قسم قاسم تقسیم ہو گیا تھا مگر اٹھانے کے قابل تھا، مگر عباس اتنا زخمی تھا کہ اٹھانے کے قابل نہیں تھا۔ ایک مرتبہ علم کو اٹھایا، مشق کو اٹھایا، اب روتا ہوا آ رہا ہے، ہائے میں غریب ہو گیا۔ اب خیمے کی طرف بڑھنے لگا، علم لے کر، خالی علم ہے خالی مشق ہے۔ حاضہ دارو علم آ رہا ہے، زیارت کیجئے گا پرسا دیجئے گا، یا عباس کہتے ہوئے استقبال کریں، یا عباس واہ حجابا، ہائے زینب کا پردہ واہ حجابا، مل کر کہیں جناب زینب اس مجلس میں آئی ہوگی، کہیں واہ حجابا واہ عباسا۔ حاضہ دارو جناب عباس کا علم آ رہا ہے، میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اس علم کو دیکھیں، یہ علم سالم ہے، جیسے مولا عباس لے کر آئے تھے نا، اس علم کو تیر لگے ہوئے تھے، پھریرا پھٹا ہوا تھا، علم زخمی تھا، خیمے میں لے کر آ رہے ہیں۔ حاضہ دارو جیسے بیویوں نے دیکھا، جناب سکینہ نے ایک جملہ کہا تھا بچوں اپنے جام چھوڑ دو، میرا چچا نہیں آیا، علم تو آیا، علمدار نہیں آیا۔ حاضہ دارو بیویاں ماتم کر رہی تھی، ایک مرتبہ علم آیا، روایت کو سنتے ہوئے چلے، علم کی زیارت کرے، علم کی زیارت کرے، یہ پردہ دار میں یہ علم جائے گا۔ میں ایک جملہ کہوں گا، میرا یقین ہے اس علم کو اس بی بی نے اٹھایا تھا، کربلا سے لے کر شام تک، کربلا سے لے کر کوفہ تک، کوفہ سے لے کر شام تک، یہ علم اٹھا کر کہتی تھی عباس میں اپنے بابا سے کلام نہیں کرتی تھی، آ دیکھ اب دربار میں کھڑی ہوں، ظالم مجھ سے ہم کلام ہے۔ حاضہ دارو یہ جیسے علم آیا نا، مولا نے آ کے خیام کے درمیان نصب کر دیا تھا، اب بیویاں اس علم کے چاروں طرف آ گئی، چادریں اتار کر کہنے لگی واہ حجابا، ہائے ہماری غربت، ہائے ہمارا پردہ، ہائے ہمارا حجاب،
हिजाब। हाँ आज़ादारो, ये अब्बास मौला का हर कदम पर, अब आखिरी रवायत है, हर कदम पर अज़ादारो चादरें छीन रहे थे ना, लबों पर ये था वाह हिजाबा या अब्बास। जब तमाचे लगते तो कहते वाह अब्बास। एक बच्ची थी जिसने हर मकाम पर मौला अब्बास को याद किया, तमाचा लगता फिर भी कहती चचा अब्बास, हमें छुड़ाने वाला कोई नहीं है। बस आखिरी रवायत है, जैसे रिहाई मिली ना, सर आने लगे, सर आने लगे, हर सर आया। एक मर्तबा अब्बास मौला का सर आया, मौला ज़ैनुल आबिदीन ने हाथों पर उठाया, वहाँ आए जिस जिंदान में सकीना थी, कब्र पर सर को रख के कहा सकीना तेरा चचा आ गया है। कब्र से आवाज आई चचा अब्बास मेरे दुर छीने गए, मेरा बाबा मारा गया, हमें तमाचे लगे। हाय हिजाब